قادری چمن، قادری چمن، قادری چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، پھر آج ہم ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ حیات اولیاء کے نام سے رکھا گیا ہے۔ آج جس ولی کامل کا ذکر ہونے جا رہا ہے، نہ صرف وہ ایک روحانی شخصیت تھی بلکہ ایک علمی شخصیت سے بھی وہ مشہور ہوئی۔ حیدرآباد بلدہ کی وہ علمی شخصیت جنہوں نے مکہ مسجد میں، جو حیدرآباد دکن کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں آپ نے اپنے مواعظ سے حیدرآبادی عوام کو راہ راست پر لایا۔ وہ کوئی اور نہیں، خانقاہ قادری چمن کے بانی حضرت علامہ سیدی عمر حسینی صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز ہیں، جن کو دنیا سید الشیوخ اور شمس المفسرین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ ہی کے نبیرہ مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی صاحب مدیظ اللہ العالی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حیات اولیاء کے نام سے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کی خود ستائش کرنا نہیں، بلکہ نوجوان نسل کے سامنے جو آج چیلنجز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے جو دور چل رہا ہے جس میں اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی خبر پرست لوگ تو کبھی بابن کہہ کر، تو ان اولیاء اللہ کی جب ہم سیرت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اولیاء اللہ کس شان کے حامل تھے۔ میں مولانا کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا، میں حضرت سید عمر حسینی صاحب کے بارے میں آپ مختصراً تعارفی کلمات اگر عنایت فرمائے تو عین نوازش ہوگی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين أكرمين، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ایک ایسا بیڑا اٹھایا ہے کہ اللہ والوں کی جو حیات بابرکت ہے اسے نوجوانوں تک پہنچانا، اور اللہ کا جو حکم ہے کہ انعمت علیہم، ان کی تلاش، اس راستے کو ان کے لیے ہموار کرنا، کہ بڑا ہی بہترین کام اور بہت ہی اہم کام آپ نے شروع کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جس عنوان کے لیے آپ نے مجھے یاد کیا کہ سید الشیوخ شمس المفسرین حضرت سید محمد عمر حسینی خلیق قدس سرہ العزیز، آپ کی ذات گرامی، آپ کی حیات، آپ کے خدمات، آپ کے کارنامے، اور آپ نے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کا جو کام کیا ہے، ایک رہبر حقیقی جو آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے اور جس سے آج لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اس ذات گرامی کے تذکرے کے لیے آپ نے مجھے یاد کیا۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے خاصان کا کیسے ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کا ذکر قرآن مجید میں فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہیں فرما رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی ایک ایک ادا کو ذکر کر رہا ہے. کہیں متقی کے تقوی کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ. کہیں مصلی کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو کہیں ان کے چلنے کے انداز کو بھی رب بیان کر رہا ہے، کہیں ان کے ذکر کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو ہیں تو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہیں، یہاں تک کہ اگر اپنے مضاجع پہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بستروں پہ پہنچے ہیں، تھکے ہارے ہیں، تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. یہ اللہ والوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. اور یہ کون ہے ذکر کرنے والا؟ کون ہے وہ دیکھیے کہ وہ خالق کائنات جس کی ذات صمد ہے، جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو ابد الآباد سے ہے، لا یزال جس کی ذات، وہ ذات اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنے کلام میں ذکر کر کے ان کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے کہ ان کو عام نہ سمجھو، یہ ہمارے خاص ہیں. اور جو اللہ کا خاص ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند و بالا ہوتا ہے. تو اس کو پھر اللہ یوں بھی بیان کرتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے بندو اگر تم کسی کی صحبت چاہتے ہو تو ایسوں کی چاہو جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. کہیں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم ان کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ جو ہمارے انعام یافتہ ہیں، جن کو ہم نے اپنا خاصان بنا لیا ہے، جو محب سے محبوب کا سفر طے کر چکے ہیں. ان محبوبوں کے تم ساتھ ہو جاؤ، تم بھی ان کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ. تو اس طور پر اللہ اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے. سرور کائنات سید الانبیاء اپنے احادیث کریمہ میں، اپنے فرامین عالیہ میں ذکر فرماتے ہیں. کہیں حضور پاک سے عرض کیا گیا، مشہور حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، جب اللہ والوں کا ذکر حضور پاک نے کیا، اولیاء اللہ کا ذکر حضور پاک نے کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا ان کی علامت کیا ہے یا رسول اللہ، ان کو پہچانے کیسے؟ حضور پاک نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. آج ان چہروں کو تلاش کر کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا آج جو حق پرستی کا نام لے کر چل رہے ہیں، جو حق کی تلاش میں نکلے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو حق پر ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی علامات کو، ان کے چہروں کو دیکھو اور حضور پاک کے فرامین کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا واقعتاً یہ اللہ والے ہیں، واقعتاً یہ حق والے ہیں. کیونکہ حضور پاک نے کہا اللہ والوں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، کوئی اور چیز یاد نہیں آتی. تو یہ فرامین مصطفیٰ میں ان کا ذکر ہے، ان کے مقامات کا ذکر سرور کائنات فرما رہے ہیں، ان کے بلندیوں کا ذکر حضور پاک فرما رہے ہیں. یہ تمہیدی کلمات کی جو وجہ ہے کہ ان ذات، ان نفوس قدسیہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے راہبر ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ مقصد حیات لے کر آئے ہیں، بے مقصد ہماری طرح نہیں ہے. ان کا مقصد ہے بندوں کو رب سے جوڑنا. اور انہی خاصان خدا میں شمس المفسرین بھی ہے. ہمارے سید الشیوخ سید محمد عمر حسینی خلیق رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ دادا پیر قبلہ کے نام سے جانتے ہیں، علمی جو ذوق رکھتے ہیں وہ شمس المفسرین کے نام سے جانتے ہیں. سید الشیوخ سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں. وہ ذات گرامی یہ وہی خاصان خدا میں شامل ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم پر لگا دی اور ساری زندگی بندوں کو رب سے جوڑنے کا کام کیا. ان کا مقصد حقیقی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا جائے، حضور پاک کی محبت کو ڈال دیا جائے، اور ان بے راہ روی پر چلنے والے گمراہوں کو اللہ کے راستے پہ لایا جائے اور اللہ سے ان کو جوڑ دیا جائے. تو آپ کی شخصیت ہمارے لیے اور اہل دکن کے لیے یقیناً یہ ایک برکتوں والی شخصیت ہے. آپ کا خانوادہ، اگر ہم اس خانوادے کو دیکھتے ہیں تو ایک سے ایک مہتاب، ایک سے ایک آفتاب اس خانوادے میں موجود ہے. ایک سے ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جنہوں نے اس خطہ ارض کو روشن ہی کیا ہے. جہاں گئے ہیں اپنے علم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے عمل سے،
اپنی خدمت سے ہر ایک جگہ جس زاویے میں اس خاندان کا فرد فرید گیا ہے اس زاویے اس خطے کو انہوں نے روشن کر دیا، وہاں پر وہ شعائیں وہ ضیائیں پھیلا دی، اور اللہ کا نور، رسول پاک کے فرامین کا نور ایسا ایسا پھیلایا ہے کہ دیکھتے کیا ہے کہ جہاں جہاں گئے وہاں پر. اور ان کی اس خانوادے کی سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے سے نہیں جوڑا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا. انہوں نے ہمیشہ ہر ان کے فرد فرید کی خوبی ہے، اس سلسلے کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے اور ہمیشہ رب سے جوڑا ہے، رب کی بات کی ہے، کبھی اپنی بات نہیں کی. تو یہ اس خاندان کے فرد فرید ہیں. اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم آگے چلیں گے اور حضرت کی حیات بابرکت کو سنیں گے تو معلوم ہوگا الگ الگ گوشوں میں آپ کے خدمات کیسے رہے، آپ کا کردار کیسا رہا. حضرت کی پیدائش کس سن میں ہوئی اور کیا تاریخ پر حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی؟ حضرت کی پیدائش کے بارے میں یہ بات سب سے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کے اجداد کا ذکر کیا ہے، آپ کے خانوادے کا ذکر کیا ہے، تو آپ کے خانوادے کا جو تعلق ہے وہ جا کر ملتا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے. نسب حضرت کا آپ کا جو نسب ہے، سلسلہ نسب ملتا ہے، وہ حضرت سید الشہداء سے ملتا ہے. آپ کے اجداد یہ بغداد سے تشریف لائے، عراق سے تشریف لائے، اور سید محی الدین حسینی آپ کے اجداد میں ایک نام ملتا ہے جو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور برہان پور میں آپ کا قیام رہا. وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 3 پیڑھی وہاں پر چلے کہ سید محی الدین حسینی وہیں پر قیام پذیر رہے، اس کے بعد آپ کے شہزادے سید معین الدین حسینی وہیں پر قیام پذیر رہے، اس کے بعد آپ کے شہزادے سید اولیاء حسینی رحمہم اللہ یہ سب وہیں پر قیام پذیر رہے. پھر آپ کے شہزادے حضرت سید حیدر علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ برہان پور سے دکن کا ارادہ کرتے ہوئے حیدرآباد تشریف لائے، اور یہاں پر آپ عیدی بازار جو ہمارا ایک بہت مشہور محلہ ہے وہاں پر وہ قیام پذیر رہے، اور مسجد الشہداء جسے کہا جاتا ہے آج، اس مسجد میں آپ کی مزار مبارک بھی وہاں پر موجود ہے. وہاں سے یہ سلسلہ حیدرآباد میں چلا، اور پھر حیدرآباد کا جیسا آصفیہ دور چلا ویسے ہی یہ سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ ترتیب پاتا ہوا آگے بڑھتا رہا. اور پھر ان کے بزرگوں نے حیدرآباد کے خطۂ ارض میں بڑا ہی کام کیا. اب آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت رفعت پناہ سید محمد بادشاہ حسینی پرورش علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ قاضی پورہ شریف میں ہے، اور وہیں پر آپ کے پیر و مرشد، آپ کے برادر مکرم سیدنا خواجہ محو اللہ رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز، یہ آپ کا وہیں پر قیام رہا، اور آپ کی جائے پیدائش بھی قاضی پورہ شریف ہی رہی. وہیں پر آپ کا بچپن گزرا، وہیں سے آپ نشوونما پا کر وہیں سے پھر آپ خطۂ ارض میں اپنے خدمات کو انجام دیتے رہے. جی. اور حضرت کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، اور آپ کو بیعت اور خلافت جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پیر و مرشد، تو کیا آپ نے اپنے بڑے بھائی سے بیعت اور خلافت حاصل کی تھی؟ یہاں پر تربیت کے بارے میں پہلے آپ. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت کی جو پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، یہ ایک علمی گھرانے میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد بزرگوار بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، صاحب تصنیف و تالیف تھے، صاحب شعر و سخن تھے، اور اپنے وقت کے ادباء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور مشاہیر جو مشائخ تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ شاہ تخلص رکھا کرتے تھے. آپ کے شہزادے حضرت سید محمد صدیق حسینی، ان کو ہم آج خواجہ محبوب اللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے صاحبزادے جو اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑے صاحبزادے آپ تھے. اور حضرت کی عمر مبارک، حضرت سید الشیوخ کی عمر مبارک 4 برس رہی جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. 4 برس کے تھے
جب سایہ پدری آپ کے سر سے جدا ہوا، اس کے بعد آپ کو جو تربیت ملی ہے، جو تعلیم ملی ہے، وہ اپنے برادر مکرم سے ملی ہے جو آپ کے مرشد حقیقی بھی ہے۔ تو یعنی دینی ظاہری علم بھی آپ نے اپنے برادر مکرم سے بنیاد میں حاصل کیا، اور پھر باطینی علوم بھی وہیں سے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ شہر کے جتنے اکابر علماء گزرے ہیں، جتنے مشاہیر رہے ہیں، ہر ایک سے آپ کو شرف تلمذ حاصل رہا، اور اس وقت کے اکابر علماء سے آپ نے علم تفسیر بھی سیکھا ہے، علم حدیث بھی سیکھا ہے، علم فقہ بھی سیکھا ہے، علم ادب بھی سیکھا ہے، علم منطق بھی سیکھا ہے، اور ان تمام علوم پر آپ کو مہارت اور تبحر حاصل تھا۔ اور ابتدا گھر سے ہوئی، حفظ گھر میں سیکھا، قرآن گھر میں پڑھا، قرات کی ابتدا گھر سے ہوئی، اس کے بعد پھر آپ سبع عشرہ کے قاری بھی بنے، اور سبحان اللہ۔ اس کے بعد نہ صرف قاری تھے بلکہ اس وقت کے اساتذہ میں آپ کا شمار تھا، کہ آپ اپنے وقت کے سبع عشرہ کے مشہور قراء میں آپ کا شمار تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو مرشد حقیقی تھے، آپ کے برادر معظم تھے۔ یہ واقعہ اور یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ محمد اللہ سرکار کو اپنے اس بھائی پر فخر تھا، ناز تھا۔ اگر کوئی لوگ آ کر حضرت خواجہ محمد اللہ سرکار کے پاس عرض کرتے کوئی مسئلہ ہے، کچھ بات کرنی ہے، یا باہر سے لوگ آئے ہیں، عرب سے لوگ آئے ہیں، افغان سے لوگ آئے ہیں، ایران سے لوگ آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں، علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فرماتے مجھ سے نہیں، میرے چھوٹے بھائی سے ملاقات کرو۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ علم و فن میں ایک تبحر آپ کو حاصل تھا، عربی زبان ویسی ہی تھی، اردو زبان ویسے ہی تھی، فارسی زبان ویسے ہی تھی، اور شعر و سخن کے ساتھ نظم و نثر دونوں میں آپ کو ایک مہارت حاصل تھی۔ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کو عربی زبان پر بھی تبحر حاصل تھا اور بہت آپ روانی کے ساتھ عربی بات چیت کرتے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ آپ نے عراق کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہاں پر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، عرب علماء تھے، انہوں نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا۔ نہ صرف فیض حاصل کیا بلکہ آپ کے مواعظ میں وہ بیٹھ کر آپ کو بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی اور حضرت نقیب الاشراف جو اس دور کے جو نقیب تھے، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس بارے میں بھی کچھ۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ غوثیت سے حضرت کو ایک خاص تعلق تھا، اور پیران پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کی نسبت، آپ کا فیضان خاص اس سلسلے کو حاصل رہا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مسکن بھی قادری چمن رہا، اور آپ فرماتے تھے ہم قادری ہے ہمارا چمن بھی قادری، سبحان اللہ۔ کہ ہم قادری ہے ہمارا چمن بھی قادری، کہ بھائی ہم بھی قادری اور جہاں رہتے ہیں وہ قادری چمن ہے فرماتے تھے۔ تو ویسے ہی ایک خاص نسبت رہی، اسی نسبتوں کا فیضان رہا کہ آپ سفر بغداد بھی فرمائے، سفر عراق بھی فرمائے، اور سفر بغداد کے دوران وہاں پر کہ جو نقیب الاشراف تھے، حضرت آپ کا نام آتا ہے حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ملاقات ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے چہرے بولتے ہیں، ان کا انداز بولتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیونکہ اس وقت کے رؤساء بھی تھے، امراء بھی تھے، طبیب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، اس وقت کے مشاہیر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے سفر میں، تو وہاں پر آپ کا تعارف ہوا۔ اور کیونکہ یہ اللہ والوں کا ہمیشہ سے خیال رہا کہ جہاں بیٹھو تو اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں بیٹھو تو رسول پاک کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ارشاد کا ایک موقع ہوتا ہے، لوگوں کو سکھاتے ہیں، اپنے مریدین کو آپ سکھا رہے تھے، تو یہ سکھانا حضرت نقیب الاشراف کے پاس پہنچایا گیا کہ حضرت بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو حضرت نقیب الاشراف نے وہاں پر خواہش فرمائی کہ آپ کیوں نہ یہاں پر بیان کریں، اور وہاں آپ نے حضرت کے حکم پر، حضرت کی خواہش پر بیان شروع کیا، اور آپ کے بیان میں ایک ایسی تاثیر تھی، ایسا انداز تھا، ایسا ساز تھا کہ لوگ آپ سے جڑنے لگے۔ پہلے درس کی بات ہوتی ہے کہ چند لوگ تھے، لیکن جیسے دروس بڑھنے لگے لوگوں کی کثرت بھی ہونے لگی، اور خوب لوگ آپ کے پاس وہاں درس میں بیٹھتے، یہاں تک کہ حضرت نقیب الاشراف اپنے صاحبزادگان، اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور عربی میں بیان ہوتا، سبحان اللہ۔ اور فصیح عربی میں گفتگو ہوتی، اور سننے والے کہتے کہ کون ہے
سوال کیا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا ہند سے کوئی عالم آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہند میں ایسے عربی بولنے والے بھی، سبحان اللہ، سبحان ایسا انداز بھی ہند کے علماء کا ہے، ایسی عربی بھی ہے۔ اب یہاں سے پھر ہم جانتے ہیں کہ شہر بغداد سے پھر کربلا کا بھی سفر ہوتا ہے، نجف کا بھی سفر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ حاضر ہوئے، امام ہمام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو لوگوں نے آپ کے درس کی شہرت کو بھی سنا اور وہاں پر بھی خواہش کی کہ آپ یہاں پر بھی کچھ بیان فرمائیں، آپ یہاں پر بھی لوگوں کے لیے کچھ واعظ کریں۔ جب آپ نے واعظ کیا اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان کیے اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، اور جو انداز تھا، جو روایات تھی، جو پیشکش تھی، جو محبت کا ایک ایسا پیراہن تھا کہ لوگ سن کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان بارگاہوں میں ایک مخلوط عوام ہوتی ہے، اہل سنت کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اہل تشیع کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے سنا تو وہ دنگ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ میرا نام عمر ہے، اللہ اکبر، اور جب یہ سنے تو وہ شجدر رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی اہل سنت میں ایسا بیان ہم نے آج تک نہیں سنا۔ سبحان ان کا خیال تھا کہ اہل سنت میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اللہ، لیکن حضرت نے اس خیال کو بھی رفع کر دیا، سبحان ان کے اس پیچیدگی کو بھی دور کر دیا اور کہا کہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہر ایک مومن کو اس سے جڑنا ضروری ہے۔ اور ایسا اثر رہا کہ آپ کے جب تک آپ وہاں تشریف فرما رہے، نجف میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی آپ کو واعظ کے لیے دعوت دی گئی، آپ عراق کے ہر بارگاہ میں جب تک حاضر رہے یہ آپ کے ساتھ خواہش ہوتی تھی، اور نقیب الاشراف وہاں کے تشریف فرما ہوتے تو حکم فرماتے کہ نہیں ہم آپ کا بیان سنیں گے۔ تو یہ ایک اللہ نے آپ کو عزت دی تھی اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ نے خوب فیض یاب فرمایا۔ آج کل کا جو دور ہے، خانقاہوں پر بھی سوالیں اٹھتی ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر بھی ایسا شیعہ ہونے کا تھپا لگتا ہے۔ ویسے ہی حضرت پر بھی لگا، اور حضرت نے بہت خوب، آپ نے جیسا ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت نے بہت خوب ایک ہی جملے میں سب کی جو شکوک کو رفع کر دیا۔ شکوک کو رفع کیا آپ نے۔ حضرت کی جو شخصیت تھی وہ نہ صرف عراق میں تھی، عراق میں بھی آپ کے علماء آپ کے گرویدہ ہوئے، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے تھے اور آپ کو مدعو کیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ عنایت کروں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ علماء کے درمیان میں، اللہ والوں کے درمیان میں ہمیشہ سے روابط مضبوط رہے، اور حضرت قبلہ کی شخصیت ایک علمی شخصیت تھی، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی تمہیدی کلمات میں کہ آپ واعظ مکہ مسجد پہ تھے، اور تاریخ مکہ مسجد اس وقت مرکز تھی، یعنی جتنے عمرا تھے، جتنے علماء تھے، جتنے مشائخ تھے وہاں تشریف لاتے، وہاں پر جمعے کی نماز ہوتا، جمعے کا بیان، جمعے میں شرکت کرتے، اور حضرت کا وہاں پر جمعے میں بیان ہوتا۔ تو ایک مرکزی مقام پر ایک مرکزی شخصیت آپ کی وہاں پر نمایاں تھی، اور علمی میدان میں آپ کا بڑا ہی ایک اونچا نام تھا۔ جیسے آپ یہاں دکن کے جو علماء تھے، جن میں امام ہمارے بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ان سے بڑا گہرا ربط رہا۔ اسی طرح یہاں کے جتنے علماء رہے ان علماء سے آپ کا گہرا ربط رہا۔ تو یہ ربط صرف دکن کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تعلق، یہ شہرت ہندوستان بھر میں بھی پھیلی، اور وہاں سے پھر جیسے ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی خصوصاً جو شمالی ہند ہے اس میں ایک بڑا ہی علمی مقام رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہوا علم کی وجہ سے، ایک علمی خیال پیدا ہوا، خط و کتابت شروع ہوئی، اور کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی، آپ کچھ مسائل میں وہاں سے سوال ہوتے، یہاں سے خیال ہوتا، یہاں سے سوال ہوتے، وہاں سے خیال ہوتا، اور یہ خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا۔
یہاں تک کہ یہ رشتہ بڑا گہرا ہوا تو حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کا وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ چلتا تھا، آج بھی قائم ہے، تو اس کے سالانہ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلکہ صدر کی حیثیت سے آپ کو مدعو کیا گیا۔ لیکن بزرگوں کی سادگی بھی دیکھیے اور صاف دلی بھی دیکھیے کہ حضرت نے کہا کہ میں یہاں اپنے ذمہ داریوں میں اتنا مصروف ہوں کہ اتنا لمبا سفر کر کر حاضر ہونا میرے لیے دشوار ہے، اور حضرت نے اپنا ایک عذر پیش کیا کہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ اب تعلق اور محبت کتنی گہری تھی اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے اندر ایک امامت کا جوہر رکھتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے اندر ایک مرکز ہے، انجمن ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ خواہش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عذر پیش ہونے کے بعد سید الشیوخ نے فرما دیا کہ میں آنے سے قاصر ہوں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں، یہ میرا سالانہ جلسہ ہے، اس کی صدارت فرمائیں، اور وہ چوتھا سالانہ جلسہ تھا آپ کے مدرسے کا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ فاضل بریلوی نے صرف یہیں پر ہی ہمیں ہی مدعو نہیں کیا، بلکہ دعوت نامے کی التجا بارگاہ غوثیت میں ہی پیش کی ہے، اور ہمیں بارگاہ غوثیت سے حکم ہوا کہ ہمیں جانا ہے۔ یہاں پر دونوں بزرگوں کی روحانیت اور ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ پیران پیر کی بارگاہ میں دونوں کا کیا مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت وہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو بھیجیے، اور پیران پیر حکم دے رہے ہیں کہ عمر یہ ہمارا ہی بچہ ہے، جاؤ۔ اور وہاں سے اب یہ دونوں کا رشتہ اور گہرا ہو گیا، اور جب کیونکہ بارگاہ غوثیت سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو پھر ہر ایک کو ہم جانتے ہیں کہ خدم خاضی ہی اعلیٰ رغبت کلی ولی کا یہ فرمان ہر ولی کے لیے ہے، اور سب کے سب اپنا سر جھکاتے ہوئے پیران پیر کے حکم پر پابند ہے۔ تو حضرت نے بھی اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے پھر بریلی کا سفر طے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے طبیعت ناساز تھی، انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا، معذرت پیش کی کہ میں آ نہ سکا، اور میری تکلیف کی وجہ سے، میرے بخار کی وجہ سے میں آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کو لینے کے لیے وہاں پر آ نہ سکا، اور یہاں پر ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ جب وہ سفر بریلی کو پڑھتے ہیں، حضرت کی جو حیات پر کتاب لکھی گئی ہے حالات پیر طریقت، اس کے اندر تفصیل سے سفر بریلی کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہاں پر آپ نہ صرف بطور مہمان خصوصی اور صدر اس جلسے میں شامل رہے، بلکہ وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے علماء نے، اور خود امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کی کہ حضرت آپ یہاں واز کیجیے۔ اور جب حضرت واز فرمانے لگے تو پہلے تو وہاں کے جو علماء تھے وہ شامل ہونے لگے۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، اور پھر وہ واز کی شہرت جیسے ہم نے بغداد میں دیکھا ویسے ہی معاملہ یہاں بریلی میں بھی رہا۔ بریلی شریف میں یہی معاملہ رہا کہ وہاں پر آپ کے مواعظ کی ایک شہرت ہونے لگی، جوق در جوق لوگ جڑ رہے ہیں، مشاہیر علماء دور دور سے آ کے جو شامل تھے سب آ کر اب ملنے لگے ہیں، بیٹھنے لگے ہیں، سننے لگے ہیں کہ بھائی ایک شخصیت ہے بول رہی ہے، ایک سمندر ہے جو بہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بنفس نفیس آ کر آپ کے ان مواعظ میں بیٹھنے لگے۔ کئی دن بیٹھنے کے بعد آئے اور آپ کا ہاتھ لے کر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ دیکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ لے کے اپنے سینے پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے آپ کے ہر ایک واز میں فیضان غوثیت کو بہتا ہوا پایا۔ تو یہ آپس میں بزرگوں کا ایسا گہرا تعلق رہا کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا، عربی میں منظوم خط ہے، جس کے اندر آپ کی شخصیت، آپ کا علم، آپ کا تبحر، آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کی عاجزی، مزاج کا اخلاق اور فیضان غوثیت کی جو کیفیت ہے اس کو بھی وہاں پر بھی بیان کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی محبتوں کا اس میں اظہار فرمایا، اپنی عقیدتوں کا اس میں اظہار فرمایا۔ آپ نے ابھی جیسا ذکر کیا کہ آپ وہاں پر درس بھی دیا کرتے تھے، تو کیا آپ نے مکہ مسجد سے یہ درس کا آغاز کیا تھا کہ جو بعد میں وہ واعظ بن کر پبلک کے سامنے آیا، عوام کے سامنے آیا؟
پہلے کیا وہ آپ نے درس دینا شروع کیا یا پہلے واز کا سلسلہ ہی شروع نہیں، ہوا؟ آپ کا جو معاملہ رہا ہے، حضرت قبلہ کا جو معاملہ رہا ہے، سید الشیوخ کا جو معاملہ رہا ہے کہ آپ کا اکثر حصہ زندگی کا ذکر اور لوگوں کے درس میں ہی گزرا ہے۔ اگر آپ کی صبح شام کو ہم دیکھیں تو آپ ہر روز آپ کے پاس حلقہ ذکر ہوتا تھا۔ آج ہماری خانقاہوں میں ہفتہ واری حلقہ ذکر ہوتا ہے، لیکن حضرت کے پاس ہر روز بعد نماز مغرب درس بھی ہوتا تھا اور حلقہ ذکر بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ فجر کی نماز کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ مسجد یاسین جو آج بھی قائم ہے سید علی چبوترے پر، وہاں پر آپ بعد نماز فجر لوگوں کو سبع عشرہ کی قرأت سکھاتے تھے، امام عاصم کوفی کی قرأت سکھاتے تھے، قرآن تجوید سے سکھاتے تھے۔ وہ قرآن کا اور تجوید کا درس وہاں پر جاری تھا، اور آپ کے گھر میں درس حدیث بھی ہوتا تھا، درس فقہ بھی ہوتا تھا، دارالافتاء بھی قائم تھا، جہاں پر ہندوستان بھر سے وہاں پر لوگ اپنے مسائل کو پیش کرتے اور آپ ان کو پھر ان کے استفتاء پر اپنا فتویٰ دے کر جاری فرماتے تھے۔ تو دارالافتاء بھی قائم تھا، درس حدیث بھی ہوتا تھا، اور مکہ مسجد کی جو آپ ذکر کرتے ہیں وہاں پر تفسیر قرآن بیان ہوتی تھی، منبر پر تفسیر قرآن بیان ہوتی تھی، اور اس وقت کا انداز الگ تھا۔ آج ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارا کہنا، ہمارا بولنا یہ عام لوگوں کی طرح ہے، لیکن حضرت جب فرماتے تھے تو حضرت قرآن کے رموز، اسرار، قرآن کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اور آپ کی تفسیر کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہاں جب لوگوں نے آپ کی تفسیر کو سنا، آپ کے انداز بیان کو سنا، وہ نکات جو آپ بیان فرماتے تھے، وہ جو مطالب، مفاہیم جو آپ بیان فرماتے تھے، قرآن کی تفسیر جو آپ فرماتے تھے، تو لوگوں نے خواہش کی حضرت آپ کا بیان کرنا اتنا اعلیٰ ہے، کیوں نہ اس کو جمع کر دیا جائے، کیوں نہ اس کو جمع کر چھاپا جائے اور طبع کر لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ اتنا اعلیٰ علمی معیار ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو تفسیر قادری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 15 پاروں سے ہے، اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید حضرت 15 پاروں سے شروع کیے اور 15 پاروں سے پھر آخر تک سلسلہ چلا، ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ نے تفسیر تو سورہ فاتحہ سے ہی شروع فرمائی۔ سورہ فاتحہ سے آپ سلسلے وار مکہ مسجد میں منبر پر تفسیر فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، لیکن لوگوں نے اس کی افادیت کو، لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور جب جمع کرنے کی خواہش کی تو وہ 15 پاروں تک تفسیر ہو چکی تھی۔ پھر 15 پاروں سے پھر وہ تفسیر جمع ہونے لگی، پھر آپ کا وصال ہونے کی باعث ابتدائی پارے یا پھر وہ دور پھر نہیں آیا اور وہ جمع نہ ہو پائی۔ تفسیر قادری ایسے شروع ہوئی کہ مکہ مسجد کے منبر پر آپ درس تفسیر دیا کرتے تھے ہر جمعہ؟ ہر جمعہ۔ درس کے بعد، اچھا، بعد نماز جمعہ آپ یہ درس دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ قادری چمن جو زمین لی، چونکہ آپ کا آبائی مکان قاضی پورے میں تھا اور آپ نے اکثر اپنی زندگی کا حصہ قاضی پورے میں ہی گزارا، تو یہ قادری چمن آپ نے لیا، اور اس کا لینے کی وجہ کیا رہی؟ اب ہم حضرت کی شخصیت میں ایک نمایاں پہلو آپ آگے بھی اس کو سنیں گے کہ اصلاح کا پہلو بڑا گہرا رہا۔ معاشرے کی خرابیوں میں جو آپ محسوس کرتے تھے، جو خرابیاں محسوس کرتے تھے، ان خرابیوں کو کیسے درست کیا جائے، اس پر حضرت کی بڑی کوشش رہی، بڑی محنت رہی۔ آج ہم بہت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت کی کوشش ہے جو آج ہمارے سامنے وہ چیز نظر آ رہی میں ہے۔ نے اس سے پہلے بھی کہیں پر سنا تھا کہ آپ نے جو 10 محرم کو جو جلوس نکلتا تھا، اس میں جو لہو لعاب ہوتا تھا، جو ڈھول باجے ہوتے تھے، اس کو آپ نے بادشاہ کو بول کر رکوایا تھا، اور جو رسومات جو چلتے تھے نوابوں کے پاس، سالگرہ کی جو رسم ہوتی تھی، ختنہ کی جو رسم ہوتی تھی، جو پیدائش کے بعد جو رسومات ہوتے تھے، اس کو آپ نے روکا ہے۔ آپ اور شادی بیاہ کے بھی کچھ رسومات تھے جن کو آپ نے باضابطہ حیدرآباد میں اس کی روک تھام کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ حضرت کی شخصیت میں آپ اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ لباس بھی سادہ، انداز بھی سادہ، یہ آپ کی خصوصیت رہی ہے کہ آپ کا لباس بھی بڑا سادہ رہتا تھا، انداز بیان بھی بڑا سادہ رہتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا گھل ملنا بھی بڑا سادگی سے رہتا تھا۔
وہ جو آج ہمارے اندر لوازمات نظر آتی ہیں، یا پھر وہ جو ہم اپنے اندر وہ اپنے اوپر ڈالی ہوئی کئی چیزیں ہیں، تاریکی ہوئی رسومات ہیں، اس کے آپ بہت مخالف تھے۔ اور جتنی رسومات جس کے اندر یہ نظر آتا تھا کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یا جس کے اندر لا یعنی اعمال جڑے ہوئے ہیں، جو بے فیض ہے، بے فائدہ ہے، جو ایمان سے اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو پھر ایسے رسومات کا آپ نے ہمیشہ سے اس کو روکنا اور اس کی مخالفت فرمائی۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھلے کی رسم ہوتی ہے، چھٹی کی رسم ہوتی ہے، یا جو شادی ہوتی ہے تو شادی کے دوران رسومات ہوتے ہیں، یا پھر نوشہ آتے ہیں تو صحرا ڈال کر نوشہ آتے ہیں، یا پھر جمعے کے اذان کے بعد بازار کھلے رہتے تھے تو ان بازاروں کو بند کرانا، یا پھر معاملہ ایسا تھا کہ جیسے آپ فرمائیں کہ ڈھول تاشوں سے دینی معاملات ہو رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، اور محرم کا جلوس چل رہا ہے، جس کا یہ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو جتنے رسومات خلاف شرع تھے، جتنے رسومات بے وجہ بے فائدہ تھے، تو ان تمام رسومات کو آپ نے ایک تحریک کے ساتھ روکا ہے، اور اپنے مریدین پر اتنی زیادہ پابندی فرماتے تھے، اور اپنے مریدین کو یہ تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ قرآن و سنت کی پابندی کرو، جتنا ہو سکتا ہے زندگی میں قرآن و سنت کے احکام کو لاگو کرو، اس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ تو ویسے ہی تمام جتنے رسومات، یہاں تک کہ میت کے انتقال کے بعد جو رسومات تھے، ان رسومات کو بھی آپ نے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسے کوئی کام نہ کرو کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ یہ کیا حضور کا غلام ہوگا، یہ کیا سنت کی پابندی ہے کیا۔ ہمارے عمل سے سنت ظاہر ہونا، سنت کی مخالفت نہیں ہونا، ہمیشہ سے حضرت کا یہ مضبوط خیال رہا، اور اسی پر آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج شادیوں کے اندر جو رسومات پھر ہم کو نظر آ رہی ہے داخل ہوتی ہوئی، آج سے 100 برس پہلے، 150 برس پہلے آپ نے منظم طور پر اس کو دور کیا اور اس معاشرے سے اس کو رفع کیا تھا۔ میں اپنے سوال پر پھر سے آتا ہوں کہ خادری چمن کی جو زمین ہے، اس کے آپ نے اس کی وجہ کیوں یہاں پر اتنی زمین لی، اور اس کے متعلق میں بہت لوگوں نے اچھی خواب دیکھے، تو اس کے بارے میں بھی آپ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ خادری چمن یہ آج ہمارے لیے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، خصوصاً جو اللہ والوں کو چاہنے والے اہل حیدرآباد ہیں، وہ جانتے ہیں خادری چمن اور اس کی اہمیت کو سمجھتے اور پہچانتے ہیں۔ تو خادری چمن کو کیوں لیا گیا؟ جیسے آپ نے سوال کیا کہ خاضر پورہ آبائی جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے، وہاں بہت بڑا گھر بھی تھا خادری منزل کے نام سے، وہ بھی خادری منزل تھی، بہت بڑا گھر بھی تھا۔ اتنا بڑا گھر رکھتے ہوئے پھر یہ چمن لینے کی ضرورت کیا، یہ خطۂ ارض لینے کی ضرورت کیا؟ پھر اس زمانے میں تو یہاں جنگل تھا، چپل سینڈ کا جنگل، کانٹے دار سارے یہاں پر معاملہ تھا، کیوں لیا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو جب آپ کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، آپ کی سوانح حیات میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا، اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ایسا کوئی ایک مقام ہو کہ جہاں پر لوگوں کی تدفین کے لیے ایک حصہ رکھا جائے۔ کیونکہ آپ غور کر رہے تھے، خصوصاً جب طغیانی آئی، یا پھر وہ جو تعاون کا جو ایک مرض پھیلا تھا کہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو اٹھانا نہیں چاہتا، خوف ہے جان کا، خوف ہے موت کا، کوئی اپنے بھائی کو نہ غسل دینا چاہتا ہے، نہ کفن دینا چاہتا ہے، نہ دفن کرنا چاہتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضرت نے ایک مشن اس پر چلایا تھا، آپ کی ایک ٹیم تھی، آپ کے ساتھ آپ کے پیر بھائی بالکل ساتھ تھے، اور وہ جا کر تجہیز و تکفین کا کام کرتے تھے۔ وہ جو جنازوں کو لوگ چھوڑ چکے اپنے گھر والوں کو، ان کو یہ تیار کرتے، اب تیار تو کر دیے ہیں لیکن وہ تکیے والے، وہ قبرستان والے اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پر آپ دفن نہیں کرنا، یہاں پر مرض پھیل سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ جب آپ نے اس مشقت کو محسوس کیا، لوگوں کی بے راہ روی کو محسوس کیا، بے رخی کو محسوس کیا، تو حضرت نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، لوگوں کو
آرام سے دفن ہونے کی ایک جگہ چاہیے، خصوصاً جو میرے پیر بھائی ہے، جو میرے مرید ہے، جو اس سلسلے سے وابستہ ہے، وہ ایک جا ہو، وہ پریشان نظر آتے ہیں، نہیں یہاں دفن نہیں کرنا، وہاں دفن نہیں کرنا، یہاں سے چلے جاؤ، یا بڑی بڑی قیمتیں پوچھی جا رہی ہے، پیسے پوچھے جا رہے ہیں، تو اس تکلیف کو آپ نے محسوس کیا، آپ نے کہا کہ میں خطۂ ارض لوں اور اس کا ایک حصہ قبرستان کے طور پر بنا دوں، اور بلا عوض میرے جتنے سلسلے والے ہیں ان سلسلے والوں کو بغیر کوئی معاوضے کے یہاں پر دفن کرنے کی جگہ مہیا کی جائے۔ اس طور پر آپ نے خادر چمن اختیار کیا تاکہ لوگوں کی وہ زحمت و تکلیف دور ہو، اور خصوصاً جو برادران طریقت تھے، جو آپ کے سلسلے سے وابستہ لوگ تھے، ان کی اس تکلیف کو آپ رفع کرنا چاہتے تھے اور سب کو ایک جگہ جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے خادر چمن کو لیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ آپ کے خدوم کا ہی اثر رہا کہ جہاں جنگل و بیابان تھا، جہاں پر ایک کانٹے دار میدان، کانٹے دار ایک جگہ تھی، یہاں پر لوگ چل نہیں پاتے تھے، درندے تھے، جانور تھے، یہاں پر کوئی آنے والا نہ تھا، لیکن جب ایک شخصیت یہاں تشریف لاتی ہے تو اس جنگل و بیابان کو آپ نے ایک چمن بنا دیا، ایک گلستان بنا دیا کہ آج ہزاروں لوگ یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد یہاں مدفون ہیں، ان کے لیے یہ زیارت گاہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایک گہوارہ ہے، اور پھر حضور پاک کی خصوصی عنایت اس خطے کو حاصل ہے۔ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایسے بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں، اکابر علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چمن میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے، ٹہلتا ہوا دیکھا ہے، چہل قدمی کرتا ہوا ہم نے اپنے خواب میں دیکھا ہے، اور کبھی انہوں نے آج تک خادر چمن دیکھا نہیں تھا، بظاہر کبھی یہاں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ ایک عالم ملتے ہیں جو جامع نظامیہ کے استاذ تھے، امام احمد بن حنبل کے شہزادوں میں اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا حیدرآباد سے تعلق تو تھا لیکن کبھی خادر چمن آنا نہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو دعوت دی گئی یہاں پر محفل میں آنے کے لیے، جیسے ہی وہ باب داخلے میں داخل ہوئے رونے لگے، زار و خطا رونے لگے، اور کہنے لگے یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، یہی، ایسے جملے کہتے ہوئے اب رونے لگے تو جو یہاں پر تشریف فرما آپ کے شہزادے تھے حضرت شیخ الاسلام، آپ سے کہا گیا کہ عالم صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، اور بابو داخلے کے پاس رو رہے ہیں زار و خطا، آپ محفل کے دوران محفل کو چھوڑ کر گئے، جا کر ملاقات کی اور کہا کہ مفتی صاحب کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کوئی زحمت ہے؟ آپ نے کہا کہ بابا آپ مجھ سے وعدہ لیجیے، آپ ایک وعدہ مجھ سے کیجئے، میں پھر اس کے بارے میں اس کی وجہ سبب میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ وعدہ ہے، شیخ الاسلام نے کہا کہ وعدہ ہے آپ سے، آپ فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں جلوہ فرما تھے، اور انہی درختوں کے نیچے ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں پر چہل قدمی فرماتے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا یہ میرا چمن ہے، یہ جنت البقیع کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے خواہش کی تھی، جو وعدہ لیا تھا کہ مجھے اسی چمن میں دفن کرنا، اسی قبرستان میں مجھے مقام دینا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت شیخ الاسلام خود بنفس نفیس جا کر جنازے میں شریک ہو کر آپ کو وہاں سے خادر چمن لے کر آئے، اور یہیں پر آپ پھر یہاں پر مدفون ہے۔ تو ایسے اکابر بزرگوں نے حضور پاک کی عنایتوں کو دیکھا ہے، خادر چمن کی حضور پاک کو جو عنایت حضور پاک کی حاصل ہے، اس عنایت کو انہوں نے ظاہر بھی فرمایا۔ جیسا کہ اولیاء اللہ کی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے کرامتیں، حضرت کی ایک دو چند کرامتیں ذکر فرما دے تو نواز شریف۔ اب حضرت کی یوں تو کئی کرامتیں ہیں، لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اکثر کرامتوں کا ذکر نہیں رہا، لیکن کیونکہ آپ جیسے ہم شوق دلا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ والوں سے جوڑنے کے لیے کرامتیں بہت زیادہ اپنا ایک کردار نبھاتی ہے، کلیدی رول نبھاتی ہے، تو کرامتوں میں حضرت کی چند کرامتیں اگر میں بیان کروں تو یوں ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور حضرت کی حیات بابرکت میں ملتا ہے کہ حضرت روزہ تھے اور گھر ہی پر تشریف فرما ہے، اور آپ کے ایک مرید خاص تھے حضرت عبدالجبار،
جو حضرت کے خلیفہ بھی تھے، وہ آپ کے صحبت میں صبح سے شام تک ساتھ تھے، اور روزے کے بعد گھر ہی میں، افطار کے بعد گھر ہی میں ملاقات تھی، خدمت میں تھے۔ دوسرے دن جب حلقہ ذکر ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر روز مغرب کے بعد حلقہ ذکر ہوتا، تو دوسرے دن حلقہ ذکر میں لوگ حاضر ہوئے، اور کئی لوگوں نے آپ کو مدعو کیا تھا دعوت کے لیے، لیکن آپ جا نہیں پائے تھے۔ حضرت عبدالجبار دیکھ رہے تھے کہ حضرت گھر میں ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ اب کئی لوگ حاضر ہوئے اور مریدین کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس آئے تھے، حضرت میرے پاس آئے تھے، حضرت میرے پاس آئے تھے۔ تو حضرت عبدالجبار نے کہا کہ کیسا آئے تھے، جبکہ میں ساتھ تھا، حضرت گھر میں تھے، حضرت گھر میں تشریف فرما تھے، کیسے آئے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ صرف آئے نہیں تھے، ہمارے پاس کھائے بھی، اور ہم نے مسائل پوچھے اور مسائل کا حل بھی دیا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو جو روحانی طاقت حاصل تھی، اور مخلوق کی دل جوئی کا جو ایک جذبہ آپ کے اندر تھا، کہ اللہ نے اس کو باقی رکھا، اللہ نے یہ طاقت دی کہ تم سب کو جوڑ کر چلنا چاہتے ہو، تو یہ خیال رکھو کہ ہم تم کو طاقت دیتے ہیں کہ سب کے دل کو پھر جوڑ لو، کسی کے دل کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو اس طور پر یہ کرامت آپ کی ملتی ہے۔ ایک اور کرامت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کے ایک مرید تھے، وہ سفر کر رہے تھے، قطار میں تھے، ریل میں تھے، سفر کر رہے تھے، اور ریل کے سفر کے دوران وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گناہ کبیرہ میں اپنے آپ کو مبتلا پا رہا تھا، قریب تھا کہ میں گناہ میں پڑ جاتا، مجھ سے گناہ کبیرہ ہو جاتا، اور ریل چل رہی ہے، ٹرین اپنی رفتار سے چل رہی تھی، اور میں گناہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے چلتی ریل میں دیکھا کہ حضرت تشریف لائے، حضرت ریل میں تشریف لائے ہیں، اور جیسے ہی میں حضرت کو دیکھا، اس گناہ سے فوراً توبہ کیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے دن جب حضرت کے پاس حاضر ہوا، بے چین تھا، بے قرار تھا، کہوں تو کیا کہوں، چہرہ دکھاؤں تو کیا دکھاؤں، اگر بولوں تو کیا بولوں، پریشان تھا، خود کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا۔ اور حضرت نے خود مسکرا کر کہا، کل ریل میں آپ کے ساتھ ہم بھی تھے، کل ریل میں آپ کے ساتھ ہم بھی تھے۔ تو یہ آپ کے ایک ہادی اور رہبر ہونے کا ایک انداز بھی یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید کبھی گناہ کی طرف جاتے تو کبھی ان کو رشد و ہدایت کے ذریعے سے سمجھا دیتے تھے، اور کبھی ضرورت پڑتی تو بنفس نفیس پہنچ بھی جاتے تھے تاکہ ان کو روک لیا جائے۔ تو ایسے بہت سی روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کسی امر خاص کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، اچانک آواز آئی، اچانک مدد کی گہار جیسے لگائی جاتی ہے، ایک آواز آئی، اور آپ کے ساتھی جتنے موجود تھے وہ کہتے کہ ہم سب نے سنی آواز، لیکن کوئی پکارنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت نے اپنے سفر کو روک دیا، کہا رک جاؤ، پلٹو، اور اپنے ایک مرید تھے ان کے گھر کو لے کر گئے۔ ہم پریشان تھے، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھی ہیں، ہم پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت اچانک اپنا سفر روک رہے ہیں، گاڑی کو مڑاتے ہیں اور واپس ایک مرید خاص کے گھر کو جاتے ہیں۔ جب اس مرید خاص کے گھر کو گئے تو دیکھا کہ وقت آخر ہے، اور وہ نزاع کی حالت میں آواز دے رہے ہیں، مدد کی گہار لگا رہے ہیں کہ اے اللہ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے اس مرید خاص کو اپنی زانوں پر لٹا لیتے ہیں۔ مرید خاص آنکھ کھول کر آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تعلق اپنے مریدین سے گہرا ہے، اور اللہ کا ایسا کرم رہا کہ اللہ نے آپ کو وہ روشنی عطا فرمائی تھی، دل ایسا روشن تھا کہ کہیں سے پکارو اللہ آپ کو سنا دیتا، اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا، اور لوگوں کو آپ کے ذریعے سے ایسا فائدہ ہوتا، ظاہر میں بھی فائدہ ہوتا اور باطن میں بھی فائدہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تو آپ نے کرامتیں بیان کی، حضرت کی کچھ تعلیمات جو خاص اپنے مریدین کے لیے، اپنے معتقدین کے لیے آپ نے چند تعلیمات جو بھی آپ فرمائی ہیں آپ فرمائیں۔ اب حضرت کی جیسے ہم نے حیات بابرکت کے الگ الگ گوشوں کو جانا ہے، تو حضرت کا سب سے بنیادی جو مقصد رہتا تھا کہ اللہ سے بندوں کو جوڑا جائے۔ دو چیزوں پر حضرت نے بہت زور دیا، اللہ کی عبادت پر اور بندوں کی خدمت پر۔ ایک خدمت خلق پر آپ نے بڑا زور دیا، اور عبادت خدا پر بڑا زور دیا، یہاں تک کہ جبکہ چشتیہ سلسلہ
شامل ہونے کی وجہ سے، حاصل ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس سما کی محفل بھی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے کہ ہر 12 کو، ہر 20 کو درگاہ شریف قادری چمن میں محفل سما ہوتی ہے۔ اس محفل سما کے دوران بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ خوال کو اس کا نذرانہ دے کر بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ذکر ہوگا۔ محفل سما کو ملتوی کر کر ذکر فرماتے، کیونکہ آپ کو ذکر کا بڑا شوق تھا، اللہ کے ذکر کا بڑا شوق تھا، اور اللہ کے ذکر کی محفل جہاں موقع ملتا سجا لیتے۔ سبحان کہیں تفریح پر گئے، باغ میں گئے، کچھ باتیں ہوتی، فوراً وہاں پر ذکر شروع ہو جاتا۔ ہر دن ذکر ہوتا۔ کبھی کسی خاص مرید کے پاس جاتے دعوت میں تو کہتے کھانے سے پہلے ذکر کیا جائے گا۔ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ یہاں سے پہاڑی شریف کو ذکر کرتے ہوئے جاتے تھے اور ذکر کرتے ہوئے آتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے ہوئے آتے تھے۔ تو آپ کا جو شغف رہا، آپ کا جو شوق رہا اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، سنتوں کی طرف بڑا آپ کا زور رہا۔ ہمیشہ سے آپ شریعت کی پابندی کا حکم دیتے۔ اپنے مریدین کو جو پہلا آپ حکم فرماتے تو نماز کا حکم فرماتے۔ اور آج بھی سلسلہ قادریہ عالیہ میں جب بیعت لی جاتی ہے قادری چمن میں، تو یہاں کے صاحب سجادہ ہیں، جب بھی وہ بیعت لیتے ہیں تو پہلے اسے گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، اور دوسری چیز اس کو کہی جاتی ہے کہ تم نماز کے پابند رہنا۔ اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا، جھوٹ سے بچنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ اللہ والوں کی یہ معاملہ رہا کہ اللہ کی عبادت کی طرف اور بندوں کی خدمت کی طرف ہمیشہ ان کو گامزن کیا۔ اور جیسے آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ رسومات سے ہمیشہ روکا گیا، بیجا خرچ سے، دکھاوے سے، خود پسندی سے روکا گیا، سادگی پسندی کو سکھایا گیا، عام لباس پہننے کو پسند کیا گیا، عام ٹوپی، عام لباس، سادہ انداز آپ کی یہ خصوصیت تھی۔ اور آج بھی اس سلسلے میں وہ خصوصیت لوگ، ہم یہاں کے جو بزرگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سلسلے کو، اسی سادگی کو باقی رکھیں، قرآن کے حکم کو، حدیث کے حکم کو ہمیشہ باقی رکھیں، شریعت کے پابند رہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں، چاہے کھانے کے ذریعے ہو، چاہے ان کے مال کے ذریعے ہو، جیسے ہو سکتی ہے خدمت کی جائے۔ حضرت کا جو وصال ہے، اور یہ آج 2025 ہے، اور ہجری حساب سے دیکھا جائے تو 1447 ہجری ہے، تو یہ حضرت کا وصال کب ہوا، اور یہ کون سا عرس آنے والا ہے، اور عرس کی تواریخ کیا کیا ہے؟ حضرت کی وصال کا جو واقعہ ہے یہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ آپ کی حیات کے جو حالات ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ جو تعاون کا مرض رہا اس میں آپ کی بڑی خدمت رہی، لوگوں کی آپ نے اتنی خدمت کی ہے، لوگوں کی تدفین و تکفین کا اتنا اہم کام کیا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے کاندھوں پر اس سے گٹھے آ گئے تھے۔ ویسی آپ نے لوگوں سے خدمت کی ہے، بلکہ آپ کے ساتھیوں نے ویسی خدمت کی ہے۔ اور اسی جب وہ دور ختم ہوا، تعاون کا مرض ختم ہوا، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ کے مرید خاص حکیم صاحب، جن کو بڑے حکیم صاحب کہا جاتا ہے، حکیم رکن الدین صاحب کے 2 صاحبزادے ایک کے بعد ایک جو ہے اس مرض میں فوت ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے۔ تو وہ بڑے حزن میں تھے، بہت زیادہ رنج میں تھے۔ تو ان کو تھوڑا سا اس رنج کو دور کرنے کے لیے حضرت عبداللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے مرید خاص تھے، انہوں نے اپنے باغ پر ایک چھوٹی سی دعوت تقریب رکھی تھی، جہاں پر سب کو بلایا تھا، سب کو جمع کیا تھا، اور وہاں پر اس تقریب میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ جن جن حضرات کی بچوں کو یا لواحقین کو زحمت ہوئی ہے، غم کے ہے، تکلیف میں ہے، ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے، تھوڑا سا ان کو راحت ملے۔ اس اثنا میں وہیں پر دعوت کے بعد حضرت کو ہلکا سا بخار محسوس ہوا، اور وہاں سے پھر واپسی امبر پیٹ پہ وہ باغ تھا، وہاں سے پھر جو آج معظم جائی مارکیٹ پہ آج ایک وقف جائیداد ہے، وہاں پر ایک گھر تھا، وہاں پر حضرت تشریف لائے اور رات وہاں گزاری، لیکن بخار میں افاقہ نہ ہوا۔ جب بخار بڑھنے لگا تو حضرت نے کہا کہ مجھے قاضی پورہ لے جاؤ۔ آپ کے مرید خاص تھے حضرت عبداللہ حسین عبدالغفور صاحب، ان دونوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آرام کیجئے، افاقہ ہو تو پھر تشریف لے جائیے۔
دوسرا دن بھی گزر گیا اور بخار کی شدت کم نہیں ہوئی، تو حضرت نے باصرار فرمایا کہ اب مجھے قاضی پورہ جانا ہے، مجھے قاضی پورہ لے جاؤ۔ قاضی پورہ کا جب آپ نے حکم فرمایا تو پھر دوسری تیسری رات آپ کو قاضی پورے کے لیے سواری میں سوار کر درگاہ شریف قاضی پورے کے پاس جو مکان ہے آپ کا، وہاں پر آپ تشریف لائے، اور بخار کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ طبیب کو بلایا گیا، یہاں تک کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں حضرت ڈاکٹر کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس دور میں یہ مزاج تھا، اور آپ جو ہے ڈاکٹر جو ایلوپیتھی آج جس کو ہم کہتے ہیں، ایلوپیتھی کے اس علاج سے حضرت تھوڑا سا پرہیز فرماتے، اور حکماء کو اور اطباء کو حضرت جو ہے یاد فرماتے، لیکن چونکہ مرض شدید تھا، اب ان کا بھی جو ہے مشورہ لیا جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو شیروانی پہنائی گئی، ٹوپی پہنائی گئی، تاکہ ان کو جو ہے حضرت جو ہے حکیم سمجھے، اور حضرت سے ملاقات کی گئی، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے بندے خدا راضی رہتا ہے۔ 19 سفر کو جب علالت بڑھنے لگی تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ایک وصیت نامہ آپ نے درج فرمایا، اور اس میں کہا اپنے بڑے صاحبزادے کو اپنا نامزد جانشین فرمایا، اپنے چھوٹے صاحبزادے کی خلافت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وصیت فرمائی، تقوی کی، اخلاص کی، حسن نیت کی، اچھے اخلاق کی، ساتھ ہی ساتھ ترکہ جو تھا اس کا طریقہ بھی بتایا کہ جو قرآن کا حکم ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اسی لحاظ سے ترکہ بھی ہوگا، یہ بھی آپ نے سکھایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی وصیت کی کہ میری مزار یہاں خادر چمن میں میری جو اہلیہ ہے پیرانی ماں کے بازو وہیں پر بنائی جائے، اور پھر اللہ کا ذکر آپ نے شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر آپ نے شروع کیا، اللہ کو یاد کرتے، اور ذکر کے دوران فرماتے کہ ہٹو ہٹو راستہ دو، ہٹو ہٹو راستہ دو، اور پھر ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ کچھ دیر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا، اللہ کا ذکر رہا، آپ نے ذکر کرتے کرتے اپنے اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے اپنے حاضری کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 1330 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا، 1282 میں پیدائش، 1330 ہجری، 1330 ہجری، یعنی لگ بھگ آپ کی عمر 170 مبارک 48 برس ہے۔ 48 برس بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کا یہ عرس شریف 117واں عرس شریف، 117واں عرس شریف 117واں انشاءاللہ۔ عرس۔ تواریخ کیا ہیں عرس شریف کے؟ اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ عرس شریف جو آپ کا ہر سال مقرر ہوتا ہے 19، 20 اور 21 صفر و مظفر کو عرس شریف مقرر ہوتا ہے، تو اس سال 14، 15 اور 16 اگست کو یہ عرس شریف مقرر ہے درگاہ شریف قادری چمن میں۔ پہلے دن جو سندل کا دن ہوتا ہے، ذکر ہوگا عصر کے بعد، پھر اس کے بعد واعظ ہوگا، ختم قرآن ہوگا، واعظ ہوگا، پھر نماز مغرب کے بعد محفل نعت ہوگی، نماز عشاء کے بعد محفل سما ہوگا، اور تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔ دوسرے دن ہم جانتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد یہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، واعظ ہوتا ہے، اور ساتھ میں پھر تناول تبرک کا اہتمام رہتا ہے۔ دوسرے دن شام میں جو چراغوں کی محفل کہتے ہیں، وہاں پر محفل سما ہوگا نماز مغرب کے بعد، اور پھر تناول تبرک کا اہتمام ساتھ ہی ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تیسرا دن ہوتا ہے محفل خل، تو فجر کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، نعت شریف ہوتی ہے، تناول تبرک رہتا ہے، اور خل کی محفل انشاءاللہ 10 بجے دن ختم قرآن کے بعد محفل سما ہوتا ہے، اور نماز ظہر سے پہلے یہ محفل ختم ہوتی ہے، نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، اور نماز ظہر کے بعد پھر تناول تبرک کا اہتمام رہتا ہے۔ اس طور پر یہ 3 دن مقرر ہے، 3 دن لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے اس بارگاہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ ناظرین، یہ آج کا ہم پوڈ کاسٹ اسی پر ختم کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا۔ میں مولانا کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی حیات اولیاء کے نام سے اور بھی اولیاء کرام کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔